اللہ علیہ کا براہ راست شاگرد ہوں۔ اور اسی طرح میں مظاہر علوم سہارنپور گیا ہوں، حضرت کے مدرسے میں بھی حضرت کے جو صاحبزادے تھے مولانا محمد طلحہ رحمہ اللہ، ان کے ساتھ بھی ہمارا بڑا گہرا تعلق تھا۔ بلکہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھی ہے چراغ محمد کے نام سے، مدینہ منورہ میں تھا تو مولانا طلحہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ تمہارے ابا نے یہ کتاب لکھی ہے تو تم مجھے اجازت دو کہ میں اس کو ہندوستان سے شائع کروں۔ مولانا طلحہ صاحب حضرت شیخ الحدیث کے صاحبزادے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں، شرعاً تمہارا حق بنتا ہے کہ یہ کتاب تمہارے والد صاحب نے لکھی ہے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دو۔ تو پھر انہوں نے اپنے مکتبہ یحیویہ جو ہے نا سہارنپور میں، وہاں سے اس کتاب کو مولانا طلحہ صاحب نے شائع کیا۔ مولانا عبدالوہاب صاحب، بھائی عبدالوہاب صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمات اور آپ سب جانتے ہی ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ بھائی عبدالوہاب صاحب کو جانتے ہیں سارے نا۔ وہ اس جماعت میں تبلیغ میں لگے ہیں حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب سے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں تو ایک کلرک تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ملازمت چھوڑ کے اس کام میں شروع ہو گئے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد علی صاحب، اور انہی مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہمارے والد صاحب تھے۔ ہمارے والد صاحب حضرت لاہوری کے خلیفہ مجاز تھے، اور اس ایبٹ آباد میں سب سے پہلی جو جماعت رائے میں گئی تھی اس کی دعا ہمارے والد صاحب نے فرمائی تھی۔ پہلی جماعت، یہ میں بات کرتا ہوں 1960 سے پہلے، 1960 سے پہلے کی۔ کن جدید میں ہم ہوتے تھے اس وقت، بازی کن جائیں، تو بازار کے اندر ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے، ان کو سارے امیر صاحب کہتے تھے، سفید داڑھی تھی، اور ان کی بازار میں دکان تھی، سبزی منڈی کو نکلو نا ادھر کی دکان اور بھی ہے، دکان تو پہلے تو پتر ہوتا ہے اور پتہ نہیں۔ وہ امیر تھے، اور شب جمعہ شہزادہ مسجد میں ہوتا تھا اس وقت۔ یہ جو مرکز ہے نا، یہ نہیں تھا، شہزادہ مسجد میں مرکز تھا، وہاں میں نے الحمدللہ کئی دفعہ شب جمعہ میں نے وہاں شرکت کی اس مسجد میں۔ اور دوسرا مرکز ہمارا کن جدید کی مسجد تھا، اور وہ آتے تھے تو ابا جی ان کو فرماتے تھے، آؤ جی امیر صاحب۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم سوچتے تھے پتنی کے پاس کتنی دولت ہے کہ ان کو امیر صاحب فرماتے ہیں۔ تو وہ اصل میں جماعت کے امیر تھے، جماعت کے وہ امیر تھے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، ادھر کے حال میں کوئی ایک جماعت آئی تھی، ملتان کے احباب تھے شاید، ایک دو کا تو سراپا بھی ابھی تک میرے ذہن میں ہے، اچھے بہت فکر والے لوگ تھے، کہ حال میں آئی یا کچھ اس طرح مارا۔ ایک جماعت آئی تو یہاں کے لوگوں نے ان کو مارا تھا، بہت سخت مارا تھا، اور بڑا شور مچ گیا تھا۔ وہ پھر زخمی حالت میں وہاں اتر گئے تھے ہماری کن جدید کی مسجد میں۔ یہ بات میں 1960 سے پہلے کی کر رہا ہوں بھائی، یعنی 1960 40 20 60 یعنی 63 64 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت یہی تھا، جماعت کو کون پوچھتا تھا، جماعت کو مارتے تھے، ہر جگہ پر بستر اٹھا کے پھینک دیتے تھے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جدھر بیچاری جماعت والے نکلتے، لوگ کہتے آئے نے، وہ کلمے والے آئے نے، کلمہ پڑھا سنے، نسو، لوگ بھاگ جاتے تھے۔ تو سب پرانی گلیں یاد ہو سکتی۔ اس وقت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جماعت کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کا بھائی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آج کی میری معروضات یہی ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ بولو سارے. اللہ کا فرمان ہے نا. فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا. دین مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور عالی میں. اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 82 یا 83 دن اس دنیا میں رہے، پھر تشریف لے گئے. بس یہ آخری آیت تھی جو 9 ذی الحجہ مقام عرفہ، یوم عرفہ، عرفات کے میدان میں یہ آیت اتری تھی. اس وقت دین کامل ہو چکا تھا. اس دین کے جو موٹے موٹے شعبے ہیں جی، وہ ایک ہے عقائد، دوسرے ہیں عبادات، تیسرے ہیں معاملات. یہ 3 موٹے موٹے شعبے ہیں دین کے. یاد دین ان 3 موٹے موٹے، باقی تو اللہ کا دین ہے جی، وہ کون بیان کر سکتا ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں میں رد کرتا ہوں. ایک ہیں عقائد، دوسرے ہیں عبادات، اور تیسرے کیا ہیں بھائی؟ معاملات. ایک کیا ہیں بولو؟ عقائد، دوسرے عبادات، اور تیسری چیز معاملات. یہ 3 چیزیں ہیں. یہ یوں سمجھ لو پورے دین کا خلاصہ ہے. عقیدہ نہ ہو نا، آگے عبادات کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ایک آدمی کا عقیدہ ہی نہیں، مثلا کسی نے کلمہ ہی نہیں پڑھا بھائی، تو وہ جتنی ساری شعرات الٹا ہو کر کے تسبیحاں پڑھتا رہے اور جناب وہ نعرے لگاتا رہے، جو مرضی ہے کرتا رہے، لوگوں کو پانی پلاتا رہے، اور یعنی جتنے نیکی کے کام ہیں کرے، ہر برائی سے بچے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ پہلی چیز عقیدہ. دوسری چیز ہے بھائی عبادات، جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ عبادات ہے، یہ عبادتیں کرتے رہو. تیسری چیز ہے بھائی معاملات. معاملات جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے عبادات سے بھی زیادہ اہم ہیں، اس لیے کہ بعض عبادات جو ہے نا ان کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے، اور معاملات جو ہیں ان کا تعلق مخلوق سے بھی ہے، خالق سے بھی ہے. دیکھو ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی نا، تو اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا نا، اللہ کا حق ضائع کیا. نماز نہیں پڑھی، اللہ کا حق ضائع کیا. لیکن اگر کسی بدقسمت نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کا دل دکھایا، اس نے ڈبل جرم کیا. کیوں؟ ایک جو ماں باپ کا حق تھا اس کو ضائع کیا، دوسرا اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کا ادب کرو، اللہ کی بھی نافرمانی کی. تو جو معاملات ہیں نا بندوں کے ساتھ جو ہیں حقوق العباد، وہ ادا کرنے بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں. یہ سارے کا سارا دین ہے. جماعت میں نکل کر کے جو کہا جاتا ہے نا بھائی صرف 6 نمبر ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جماعت میں ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں بھائی. یہ باتیں جو میں نے پہلے عرض کی ہیں ان کو سمجھنا تو علماء کا کام ہے نا جی. ہم جیسے طالب علموں لوگوں کے لیے یہ 6 نمبر ضروری ہیں. یہ 6 نمبر اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں اور ان 6 نمبروں پر ہمارا عمل ہو جائے تو پھر آگے دین کی باتوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ 6 نمبروں کے اندر سارا دین ہے. یہ یاد رکھو، 6 نمبروں میں سارا دین نہیں ہے. 6 نمبر ہم عام لوگوں کے، ہمارے لوگوں کے لیے. علماء کا مقام اور ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کے لیے بزرگوں نے نصاب مقرر کیا کہ تم ان 6 نمبروں کو سمجھو، ان 6 نمبروں پر عمل کرو، تاکہ تمہارے لیے سارا دین سمجھنا آسان ہو جائے اور سارے دین پر تم عمل کر سکو. یہ مقصد ہے. ہم نے الحمدللہ جب پڑھا ہے 8 سال ہم نے یہ درس نظامی پڑھی. دورہ حدیث میں نے الحمدللہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے کیا 1978 میں. کب؟ 1978 میں. بڑے بڑے اجل علماء، بڑے بڑے شیوخ الحدیث الحمدللہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. تو جب ہم نے دورہ حدیث مکمل کر لیا نا، ظاہری علوم جیتے یہ ظاہر یہی ہوتے ہیں. صحاح ستہ ہم نے پڑھ لی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، یہ ساری کتابیں الحمدللہ ہم نے ساری پڑھ لی، یاد کر لی، لکھ لیے سارے مسئلے، سارا کچھ ہو گیا. تو آخر میں اساتذہ نے ہمیں کیا فرمایا
فرمایا تم نے یہ جو دین پڑھا ہے نا، یاد رکھو یہ اب تم اس پٹڑی پر، جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اس پر تم ابھی کھڑے ہوئے ہو، اب تم نے اس پر چلنا ہے۔ یہ اس راستے پر ہم نے تمہیں کھڑا کر دیا ہے کہ ہاں بھائی سیدھے راستے تک تم پہنچ گئے ہو، اب اس سیدھے راستے پر ساری زندگی چلو۔ تو سارے علوم پڑھنے کے بعد وہ ایک راستہ متعین ہو جاتا ہے کہ اب اس راستے پر تم چلو۔ جب تم ساری زندگی اس راستے پر چلو گے تم اپنے منزل مقصود یعنی اللہ کی رضا اور جنت میں تم پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ جو 6 نمبر ہے نا، یہ راستہ متعین کرنا ہے کہ تم آؤ اور تم اس دین حق کے راستے پر کھڑے ہو جاؤ، اب تم چلنا شروع کر دو۔ جب تک 6 نمبر جو ہے نا جی وہ پورے کے پورے ہماری زندگی میں پوری طرح راسخ اور پیوست ہو جائے نا، آگے دین کا سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم عام لوگوں کے لیے عرض کرتا ہوں، ہم جیسے لوگوں کے لیے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے، روز آپ مذاکرہ کرتے ہیں، وہ تصحیح نیت بھی ہے، نماز بھی ہے، اکرام مسلم بھی ہے۔ یہ بھی یہاں تک اکرام مسلم فرمایا، اکرام تبلیغ نہیں فرمایا، اکرام مبلغ بھی نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اکرام مسلم۔ سارے بولو مسلم۔ اکرام مسلم، اکرام مسلم، مسلمان کا اکرام۔ مسلمان بیمار ہو اس کی عادت کرو، مسلمان مشورہ مانگے اس کو مشورہ دو، مسلمان مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اکرام مسلم، یہ نہیں فرمایا اکرام تبلیغ نا۔ یہ بہت ہمارے بزرگوں نے بھائی جنہوں نے یہ 6 نمبر بنائے نا، معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان کی ساری زندگیاں قال اللہ قال الرسول پڑھانے میں گزری، وہ علم میں گندے ہوئے تھے، علم کے معمولی لوگ نہیں تھے۔ یہ ہم جیسے لوگ نہیں ہیں ادھر ادھر ویسی ٹاٹر کر دیا، نا۔ یہ 6 نمبر جنہوں نے بنائے ہیں نا، یا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے، آہ سحرگاہی ہے، اللہ کے سامنے رو رو کر کے اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگنا ہے، سحری کو اٹھ کر کے زاروں قطار رو رو کر بچوں کی طرح بلک بلک کر کے امت کی ہدایت کی دعائیں مانگنی ہے۔ یہ پیچھے بہت بڑی محنت ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے کاغذ پر لکھ دی ہاں یہ 6 نمبر سے کام، یہ نہیں ہے۔ اس لیے تو آج دنیا میں انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں تبلیغی نہیں پھر رہا ہے؟ یہ ان 6 نمبروں کی برکت ہے۔ اور 6 نمبر کس نے بنائے؟ یہ ان لوگوں نے بنایا جو صاحب دل تھے، صاحب دل، جو اللہ والے تھے، جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، تو انہوں نے بنائے۔ تو انہوں نے، میں یوں سمجھتا ہوں کہ گویا یہ الہامی چیز ہے، الہامی چیز، کہ امت اگر ان 6 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو ان کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ نیت کا تصحیح، نیت کا صحیح کرنا یہ سب سے پہلی چیز۔ اب جتنے بھی اعمال ہیں بھائی، اگر اس میں ذرا بھی نیت ادھر ادھر ہو گئی سب کچھ ختم۔ اگر تبلیغ میں چلہ نہیں، 3 چلے لگا لے، سال لگا لے، 10 سال لگا لے، نیت ٹھیک نہ ہو بھائی تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے سب سے پہلے نیت کا فرمان ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، دین کی تبلیغ کرتا رہے، تقریریں کرتا رہے، بیان کرتا رہے، وعظ کرتا رہے، لاکھوں اس کے مرید ہوں، سب کچھ ہو، مگر اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، اس کو کوئی فائدہ ہے؟ ایک آدمی نے مال و دولت کے خزانے لٹا دیے، ادھر سخاوت ادھر سخاوت، یہ کرو وہ کرو، یہ بنایا وہ بنایا سب، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اس سخاوت کا کوئی فائدہ ہے بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی سب سے پہلی چیز یہی رکھی ہے، تصحیح نیت۔ تمہاری نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ ایک ایک قدم اگر نیت صحیح ہوگی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز تصحیح نیت۔
اور دوسری بات نماز میں بھی آپ سمجھتے ہیں فضائل اعمال میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ جو جماعت کے اندر چلتے ہو، جب آپ کا یہ عوام کے ساتھ رابطہ ہو، مثلا بیان ہے یا گشت ہے، اس کے علاوہ جب آپ کو وقت ملتا ہے بھائی تو نوافل کی کثرت کیا کرو، خصوصاً تہجد پڑھا کرو۔ اب اس میں بھی بڑی ہمارے اندر سستی، میں آپ کا تو نہیں عرض کرتا، میں اپنا عرض کرتا ہوں، ہم لوگ تہجد میں بڑی سستی کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے ہاں اٹک میں بھی الحمدللہ جماعت آتی تھی۔ ایک دفعہ ایک جماعت آئی، گرمی کا موسم تھا، لیکن سبحان اللہ تہجد کے وقت امیر صاحب بھی اٹھ گئے، جماعت بھی اٹھ گئی۔ ہم اس وقت طالب علم ہوتے تھے، وہاں مسجد میں سوتے تھے، ان کے رونے کی آواز سے ہم اٹھ گئے، ایسے روتے تھے، دھاڑے مار مار کے روتے تھے، اور امت کی ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے۔ اور پھر اس جماعت کے بڑی برکتیں تھیں، بہت عجیب عجیب لوگوں کو پکڑ کر کے مسجد میں لے آئے تھے۔ ہم بھی دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ ہمارے کہنے سے نہیں آتے، یہ کیسے ان کو مسجد میں لے آئے، لیکن وہ مسجد میں دین کو چلت پھرت سے نہیں آئے، وہ تہجد میں جو اللہ سے مانگا تھا نا، یہ اس وجہ سے آئے۔ اس لیے تہجد کی نماز بھی پڑھا کرو۔ پھر اشراق کے نفل ہوتے ہیں بھائی، وہ بھی پڑھا کرو۔ آپ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ سارے جماعت میں جو نکلے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ نوافل پر زور رکھا کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ حدیث قدسی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ فرمایا میرا بندہ نفلی عبادتیں کرتے 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 میرے اتنے نزدیک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ احببتہ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، مجھے وہ اچھا لگنے لگتا ہے جو نفلی عبادت کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ نفلی عبادت کی طرف بھی آپ توجہ دیا کریں، کرتی ہیں، اور بھی زیادہ کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے بھائی تو مجھے بھی ثواب مل جائے۔ میں اپنی لالچ کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ یہ نہ کہنا ہے کہ ہمیں کہتا ہے، نہیں، میں تو اپنے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی 2 نفل پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر دے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ آپ اس تبلیغ کو اچھی طرح سے سمجھتے ہو کہ تبلیغ کی وجہ سے جو لوگ نیکی پر آتے ہیں تو مبلغ کو بھی وہ اجر و ثواب اس کی نسلوں تک ملتا رہتا ہے۔ تو نوافل کا بھی بھائی اہتمام کرنا ہے آپ حضرات نے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک عرض کر دوں بات، اپنے احباب کے مشورے کے ساتھ یہ کیا کرو، کیونکہ اکثر احباب جب تشریف لاتے ہیں نا تو وہ ارشاد فرماتے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نصیحت فرمائے۔ تو اگرچہ ہم اس قابل تو نہیں بھائی، ہم تو خود آپ سے دعائیں لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن ایسے میں ایک برادرانہ مشورہ عرض کرتا ہوں، جس جگہ پر آپ تشریف لے جایا کریں وہاں جو مقامی عالم درس وغیرہ دیتا ہے نا، اس میں آپ لوگ ضرور بیٹھا کرو، اس میں ضرور شرکت کیا کرو۔ درس قرآن ہو یا درس حدیث ہو، اس میں جماعت والے سارے بیٹھا کرو، کوئی سمجھ آئے یا نہ، نیند آئے تو سو جائے کرو، ویسے بھی فجر کے بیان میں سارے سوئے رہتے لیکن چلو اگر کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے نا بھائی، یہ میرا برادرانہ مخلصانہ مشورہ ہے آپ کو کہ مقامی طور پر جو کسی عالم دین کا جو اس مسجد میں پروگرام ہو، اس میں ضرور شرکت کیا کریں۔ یہ میں اس لیے دکھ سے عرض کرتا ہوں، آپ ناراض ہوں، آپ کو نہیں کہتا، آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی متقی پرہیزگار لوگ ہیں، سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ میں ویسے عرض کرتا ہوں، بس اوقات ایسے ہوتا ہے نا، جماعت والے آتے ہیں، فجر کے بعد مولانا صاحب درس قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں، تبلیغی احباب سارے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، ایک بھی نہیں بیٹھتا۔ اچھا درس تو چونکہ ایک روٹین ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے نا، بعد میں جو مقامی لوگ ہوتے ہیں نا، مقامی لوگ وہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب
آپ جو قرآن کا درس دیتے ہو، حدیث کا درس دیتے ہو، یہ اور ہے اور یہ تبلیغ والوں کا اور ہے، دوسرا ہے؟ نہیں بھائی وہی ہے. تو یہ پھر کیوں نہیں سنتے؟ آپ میری بات سمجھا؟ یہ مقامی لوگوں میں پھر ایک چیز ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ جی آپ جو قرآن کا درس دیتے ہیں یا تبلیغ کی بات آپ کرتے ہیں اور یہ جو تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، یہ دونوں ڈفرنس الگ الگ ہیں کہ نہیں بھائی حق تو نہیں ایک ہی ہیں. جو ان کا دین ہمارا دین، ہمارا دین ان کا دین، ان کی باتیں ہماری باتیں، ہماری باتیں ان کی باتیں، ایک ہی بات ہوتی ہے. تو پھر وہ آپ کی بات کیوں نہیں سنتے؟ تو پھر ہم یا جو بھی وہ نہیں بھائی ہمارے مہمان ہیں، تشریف لاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے بھی نا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو جہاں جس مسجد میں جاؤ وہاں پر جو بھی مقامی عالم ہو، تو چونکہ آپ کا اپنا بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے، فجر کے بعد آپ لوگ مذاکرہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہی بیان سن لیا کرو، بجائے اس کے کہ اٹھ کے جا کر کے آدمی سو جائے یا الگ بیٹھ کر کے کچھ کرے. اس میں وہاں بیٹھنے سے مقامی طور پر اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے جب جماعتیں تشریف لاتی تھی خصوصاً مشرقی پاکستان سے، تو بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے تھے جماعت والے ماشاءاللہ. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جماعت کے ساتھ جو لگ جائے اللہ تعالیٰ کی اس پر کتنی مہربانیاں ہوتی ہیں، کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے، طبیعت میں کتنا انقیاد، عاجزی، انکساری، بہت اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہ جب آتے تھے نا، تو جب بھی وہ سیروزہ لگا کے جاتے تھے تو مسجد کے ڈبے میں کچھ نہ کچھ پیسے ڈال جاتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا، حالانکہ میں اس کو چھوٹا تھا، ایک بزرگ سے میں نے پوچھا کہ جی آپ تو خود مسافر ہوتے ہیں، دور سے آتے ہیں، آپ کیوں مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بزرگوں کا حکم ہے، ہمیں بڑوں کی یہ تعلیم ہے اور حکم ہے، جس مسجد میں وقت گزارو، تم نے 3 دن وہاں سے روزہ لگایا، تم نے مسجد کی چٹائیوں کو استعمال کیا، مسجد کے پنکھوں کو استعمال کیا، مسجد کی بجلی کو استعمال کیا، موٹر چلی ہے پانی کی، پانی استعمال کیا، تو یہ 3 دن جو تم نے لگائے ہیں اس کا بل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولو. تو اس لیے اس میں تمہارا حصہ ہو جائے گا. تو اس میں بھی ضرور ڈبے میں کچھ نہ کچھ جتنی اپنی توفیق ہو، 10 روپے، آج کل 10 روپے کیا چیز ہے، 10 روپے، 15، 20، 25، 50، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں اتنا وقت گزارا، تو صدقہ بھی ہو جاتا ہے بھائی. صدقہ فی سبیل اللہ کی نیت سے، بڑوں کے اپنے کی ایصال ثواب کی نیت سے جہاں بھی تشریف لے جائیں وہاں پر ضرور ڈبے کے اندر کوئی چیز کچھ نہ کچھ ڈال دیا کریں. اور جماعت کے ساتھ وقت لگانے میں بھائی میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں، بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو عام زندگی میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، عام زندگی میں ہوتے انتہائی ضروری ہیں. وہ اس جماعت میں وقت لگانے سے وہ جو مسائل ہے نا، جو مذاکرہ ہوتا ہے نا، مذاکرہ، اس میں وہ مسائل انسان کو پتہ چلتے ہیں. اس لیے میں درخواست کروں گا کہ ایک سیروزہ ضرور لگا لو. 10 دن چلہ تو بڑی بات ہے بھائی، سیروزہ لگا لو نا، اور تجربے کے لیے لگا لو، تجربے کے لیے. اگر آپ سمجھو کہ بھائی فائدہ ہوا ہے تو آگے اور کر لینا، نہ فائدہ ہو تو نہ صحیح. کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا جی، جماعت والی بھی آپ کو زبردستی گلے سے پکڑ کے تو نہیں لے جاتے نا، منت محتاجی کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں. مگر بھائی سیروزہ بھی اگر خالی لگ جائے نا مقامی احباب کا، میں سچ عرض کرتا ہوں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو مسائل عام زندگی میں نہیں پتہ چلتے، حتیٰ کہ علماء کو بھی نہیں پتہ چلتے، وہ پھر اس جماعت میں لگنے سے پتہ چلتے ہیں. اب دیکھو یہ اب جب کرتے ہیں نا تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر، یہ ہے طریقہ. اب کئی لوگ ہیں اچھے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، لیکن اس طرف توجہ نہیں جاتی. اللہ اکبر اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ اللہ اکبر تو تکبیر تحریمہ ہی ہے کام، لیکن یہ طریقہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟
اللہ اکبر، یہ کانوں کو ہاتھ لگا کے سیدھے ہاتھ مان دو، یہ چیزیں آپ کو جماعت میں ملیں گی۔ ویسے ہم لوگ دین کی کون سی بات سنتے ہیں بھائی؟ جماعت والوں سے ہٹ کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم لوگ ایک جمعے کے دن ہم مسجد میں ذرا پہلے جاتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لو جن مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے نا جی 1 بجے، 5 منٹ کم ایک تک مسجد میں 3 4 6 نمازی ہوتے ہیں، بس جو ہی 1 بجنے والا ہوتا ہے دڑ 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 گر 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 گر، ادھر سے ادھر سے جوتیاں ہوتے رہ گیا فٹافٹ کھڑے ہو گئے، اور ادھر گھڑی ادھر امام گھڑی، اچھا کر دیں گے اور بند کرتے ہیں کہ ٹھیک 1 بجے سے سوئی اوپر ہو جائے، اڑخ تڑخ ادھر ادھر، آج امام صاحب 1 بجے تو 1 منٹ ہوتے ہو گیا، تو بھائی ہم کون سا دین سنتے ہیں؟ عام زندگی میں ایک جمعے کی تقریر مولوی صاحب کرتے ہیں، وہ عوام جا کے نہیں سنتی، تو مسئلے کہاں سے پتہ چلیں گے بھائی دین کے؟ اس لیے ایک جماعت کے ساتھ وقت لگاؤ، یہاں دین کی باتیں سنو، دین کی باتیں سیکھو، یہ دین ہمارا ہے۔ آج اجتماعی طور پر ہم نے دین کی باتوں کو سننا سنانا یہ چھوڑ دیا ہے، یہ نہیں کرتے ہم، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ جب خود ہمیں پتہ نہیں بھائی تو ہم اپنی اولاد کو کیا بتائیں گے؟ نہ اپنی اولاد کو دین بتانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ اگر ہمیں نہیں پتہ تو ہماری اولاد کیا کرے گی؟ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہم نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کر لی، رمضان میں روزے رکھ لیے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے والدین کا کمال ہے، یہ ہمارے والدین کی تربیت ہے، انہوں نے ہمیں اس راستے پر لگایا۔ ہمارا کمال یا ہماری تربیت پتہ چلے گی ہماری اولاد میں۔ اگر ہماری اولاد نماز پڑھتی ہے تو پھر یہ میری تربیت ہے، الحمدللہ میں نے اولاد کی تربیت کی نماز پڑھی۔ اگر بھائی میں ہر وقت چکریں مارتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، بیٹا میرا نماز نہیں پڑھتا، بیوی میری نماز نہیں پڑھتی، بچیاں نماز نہیں پڑھتی، تو پھر انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں جو پڑھتا رہا یہ میرے بڑوں کی تربیت ہے، میرے استاذوں کی، میرے بزرگوں کی، میرے ماں باپ کی، ان کی تربیت کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب میں نے کیا کیا ہے وہ میری اولاد میں پتہ چلے گا۔ اگر میری اولاد آگے نیک ہے نا تو یہ پھر میرا کمال ہے، ورنہ میرا کوئی کمال نہیں۔ میرے تک آ کر یہ دین ختم ہو گیا، میرے تک دین ختم ہو گیا نا، جب میں پڑھ رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، آگے میری اولاد کچھ نہیں کرتی تو میرے گھر سے تو دین یہ ختم ہو گیا۔ اس لیے بھی یہ باتیں ضروری ہیں کہ ہم خود پہلے ان کو سیکھیں، ان پر عمل کریں، پھر آگے اپنے گھر کی تربیت کریں، اپنے اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، لیکن وہ تب کر سکتے ہیں بھائی جب پہلے ہم خود عمل کریں گے، ہمیں خود مسائل پتہ ہوں گے۔ ہمیں مسائل نہیں پتہ تو ہمیں آگے کیا کریں؟ تو یہ جو تبلیغ والے ہیں نا، یہ چلتا پھرتا مدرسہ سمجھ لو، چلتا پھرتا مدرسہ۔ 3 دن ہوتے ہیں، 3 دن میں انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ تو جس طرح جماعت والوں کا ہوتا ہے بھائی لے لو کاپی، لکھو جی نام لکھو، آپ جماعت اس کے بعد پوچھتے ہوتے ہو نا بھائی نام لکھاؤ، نام لکھاؤ، تشکیل کرو نا، شاباش بولو بھائی، ہاں ارادے فرما دو، شاباش سارے ارادے کر لو۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ یہ نوجوان کھڑا ہو، زین العابدین، ماشاء اللہ کتنا پیارا، کتنا مقدس ہے۔ سروزہ کدوں تیرا نالی 20 تاریخ سے سروزہ لگائے گئے، تو بھی 10 کھڑا کرو، ویسے کڑی ٹھیک لگتی ہے روزے کی جماعت کو کم از کم بنا دیں بھائی۔ ماشاء ماشاء 40 دن کا رہا ہے، چلا واہ جی واہ، شکیل تشکیل کوشش کرنا کوشش ہی کر رہا ہے، ماشاء اللہ شکیل تشکیل۔ کھڑے ہو کے بھائی، کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے ماشاء اللہ
ماشاءاللہ. اچھا معذور ہے. او اللہ. چلے آپ کو تو ڈبل ثواب ملے گا بھائی. ولا علی المریض حرج, لیکن پھر جو کرے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ 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 بارک اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی ارادے تو سارے کار لو نا, ارادہ تو سب گئے نا. ماشاءاللہ. اور جب تک یہ جوان یہاں کتنا ٹھہریں گے آپ کو؟ جی 2 دن تیسرا دن. اچھا. اور اس کے بعد جماعت کہاں جائے گی؟ یہ اسی گاؤں میں. اچھا چلے پھر جماعت ساتھیوں سے مشورہ کر لیں بھائی, جہاں ہے جماعت اس کے ساتھ جا کے وقت جتنا وقت مل جائے جا کے لگا لیا کرو. جس وقت فارغ ہو بجائے سے گھر میں بیٹھ کے موبائل کے ساتھ کھیلو یا ایسے دکانوں پر گپے لگاؤ, مسجد میں چلے جایا کرو. 24 گھنٹے مسجدیں کھلی ہوتی ہیں, جماعت والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلے جایا کرو. ٹھیک ہو گیا؟ دعا فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہماری تھوڑی سی محنت کو قبول و منظور فرما, رحمتوں پر نور فرما, برکات نصیب فرما. سبحان ربک. 6 نمبروں میں بھائی ایک ہے علم و ذکر, ہے نا, علم و ذکر وہ آپ